بڑے لوگوں کے جانے کا دکھ ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ بار بار کہتے ہیں کوئی آدمی بڑا کیسے بنتا ہے، ہم یہ جاننے کی جستجو کم ہی کرتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تاریخ اپنی بساط پر وقت کے کچھ ایسے مہرے بھی سجاتی آئی ہے جن کی صلاحیتیں وزیر جیسی اور اہمیت بادشاہ جیسی ہوتی ہے۔ آسمان کی گردش اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے دامن میں ایسی شخصیات کی کمی نہیں ہے جنہوں نے بغیر کسی نام و شہرت کی خواہش کے اپنی زندگی کی دولت کو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے لٹا دیا، جن کے حوصلوں نے تعصب، خوف، ذلت اور رسوائی کے دریاؤں کو تاریخ کے سرسبز اور خوش رنگ باغوں تک پہنچنے سے بچائے رکھا، اور تباہی و غارت گری کا سوانگ رچانے والوں کو اپنی دور اندیشی، سخت محنت اور نیک نیتی سے حیران کر دیا۔ ان خوش خیال رہنماؤں کی آنکھوں میں شہرت کی لالچ کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پایا، اور شاید اسی سبب سے ہماری نئی نسلیں ایسے ذی علم، ذی شعور اور بیش بہا قدر و قیمت رکھنے والوں سے نا آشنا رہیں، جن کی کوششوں نے قوم کی عزت کے لیے وقت کی باغیں موڑنے کا عزم کیا تھا۔ سن 1947 کے بعد شمالی ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کے مردار ہو جانے کے بعد ایک ایسے جرت مند شخص کی ضرورت تھی جو اپنے فولادی ارادے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی ہمت رکھتا ہو، اور جس کی ایمانداری، دیانتداری اور پائیداری کی قسمیں کھائی جا سکتی ہوں۔ یہ بات تاریخ کے ورق الٹنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ حکومتوں کے عروج و زوال اکثر قوموں کی ترقی یا تنزل کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ کرشن جی کے نام پر بسائے جانے والے کانہا پور کو کانپور میں تبدیل ہو جانے کے ساتھ ساتھ گنگا جمنی تہذیب کی اس پرانی روایت سے ہاتھ دھونا پڑے گا جس کی امین ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ سے رہی ہے۔ تقسیم ہندوستان کے ساتھ ہی اس ملک میں مذہب اور قوم کے نام پر سیاست کا سوانگ رچانے والوں کو ایک نیا موقع ہاتھ آیا، اور ہندو مسلم نفرت کا بیج بونے والی سیاست نے ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان بنانے کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور اسی طرح ملک میں مسلم سیاسی لیڈران اور مفکرین نے بھی خوف کی اس لہر کا شکار ہو کر خاموشی اختیار کرنے کو اپنے حق میں بہتر سمجھ لیا۔ شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا ایک اہم سبب نسیم الدین صدیقی کس طرح بنے، اس پر آج بھی ہمارے ملک کے اہم سیاسی دانشوران کچھ اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔ نسیم الدین صاحب کا کہ بانسمنڈی کا ایک جلسہ یاد ہے، 11 بجے دن میں شروع ہوا تھا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں اور تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ظہر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، تو یہ ہوا کہ وقفہ برائے نماز ظہر، نماز پڑھ کے آئے، پھر ویسے ہی مجمع یہاں تو ذرا سا بھی انٹرول کر لو تو مجمع بھاگ جاتا ہے، اس کا دگنا مجمع۔ وہ جلسہ چلتے چلتے ظہر سے پھر آ گیا عصر تک، عصر میں بھی وقفہ برائے نماز عصر۔ یا اللہ، جلسہ پھر چلتا رہا، مغرب ہو گئی، مغرب سے عشاء ہو گئی اور مجمع ہلا نہیں، تو رات میں تقریباً 1 بج گیا تھا۔ وہ جلسہ جو صبح 11 بجے سے شروع ہوا تھا، 1 بج گیا تھا رات کا۔ تو ہم نے صرف اتنا ڈائس سے کہا کہ بھائی اب معاف کیجیے گا، اب جلسہ ختم، اب انشاءاللہ کل پھر ہوگا کہیں۔ تو آپ لوگ بگڑ گئے کہ آپ کو کیا پڑی ہے، سننے والے جو ہم موجود ہیں، آپ جلسے کا اختتام کا اعلان نہیں کر سکتے۔ تو میاں یہ کوئی جلسہ ہم کو ایسا بتا دو جو 11 بجے سے چلے اور عوام کی خواہشات پر وہ بند نہ ہو۔ تو بمشکل تمام 2:30 بجے رات میں جلسہ ختم ہوا۔ اب صاحب شہرت کا یہ عالم ہو گیا مسلم مجلس کا کہ یا اللہ، کوئی عورت مرد ایسا نہیں تھا، اونٹ نشان تھا،
ہائے ہائے، ہر آدمی کہتا تھا حضور کی نشانی ہے، حضور کی نشانی ہے. اور آدمی نے، ہر عورت مرد بچے نے اپنا فرض سمجھ لیا کہ اب تو اونٹ کو ووٹ دینا. اور مسلم لیگ کے لیڈروں سے کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ قائم کر دو اتر پردیش میں. ملا جان محمد صاحب واحد شخصیت تھے، بڑی قداور شخصیت، بنات والا اور سلیمان سیٹھ وغیرہ کہ ان کا سامنے کوئی وجود نہیں. ان کا نہیں، یہ سخت غلطی ہوگی، مسلم مجلس ہے تو اس کو رہنے دو. لیکن بھیا سیاسی مفادات ایسے کہ وہ آگے. حالانکہ جب مسلم مجلس کا ایک جلسہ محمد علی پارک میں ہوا، جس میں بنات والا صاحب، سلیمان سیٹھ صاحب، ملا جان محمد صاحب، فریدی صاحب، فصیح غازی پوری صاحب، یہ سب موجود تھے. اور مجمع تھا محمد علی پارک میں کہ اللہ کی پناہ تاریخی مجمع. اس دن بات ہمیں میاں کھٹکی کہ یار مسلم لیگ کے سارے نیتا یہاں موجود ہیں، یہ کہیں ہماری اس کھیتی میں اپنی ہنسیاں نہ ڈال دیں کہ کاٹ لیں کھیت ہمارا. اس بات کا ذکر میں نے ان سے بھی آ رہے، کہنے کہ نہیں آپ کو وہم ہے، ایسا نہیں ہے. فریدی صاحب نے کہا وہم ہے آپ کا، ایسا نہیں بھائی، میں ہوں تو وہ مدد کر رہے ہیں ہماری. اور میاں سیاسی مفادات کے تحت فریدی صاحب کے خلاف مسلم لیگ آ گئی. اور اصل میں مسلم لیگ قاتل ہے فریدی کی، فریدی کے قاتل مسلم لیگ. مسئلہ صرف یہ تھا کہ اندرا گاندھی کے اشارے پر مسلم لیگ کو لا کر اور مسلم مجلس کو تہس نہس کرنا تھا. پھر ہم تو آگے بڑھ رہے تھے. پہلے ہمارے ایم ایل اے ہوئے 4، پھر ہوئے ہمارے 12، اس میں دلت بھی تھے. چھوٹے میاں غضنفر اللہ صاحب الہ آباد کے، اتنی دھمک تھی آپ کی کہ یہ فائننس منسٹر سینٹر کے بنے مسلم مجلس کے. ہم آگے بڑھ رہے تھے لیکن ہماری جڑوں کو مسلم لیگ نے کاٹ دیا. اور ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا فریدی صاحب کے ساتھ کہ ان کا پیسہ گیا، ان کی صحت گئی، ان کا خاندانی وقار گیا. تو وہ سیاست کا جو کچھ ہم نے کلا کما کیا وہ ایک المیہ ہے. نسیم الدین صدیقی ریاست اتر پردیش میں محمد آباد نامی چھوٹے سے قصبے ضلع فتح پور میں 14 جنوری 1933 کو پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام مولوی غریب الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو 19ویں صدی کے علمی رجحان سے متاثر تھے، اور آپ نے علم ریاضی میں خاص طور پر مہارت حاصل کی تھی. ریاضی کے اتالیق کے طور پر آپ کی شہرت ہوئی. پرانے وقتوں کے اعتبار سے مولوی غریب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اولاد کو علم، ادب، سلیقے اور شعور سے جستہ جستہ متعارف کروایا. نسیم صاحب کی والدہ ایک نیک اور خدا ترس خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی طرح کی کسر نہیں اٹھا رکھی اور انہیں تہذیب و آداب کے تمام گوشوں سے آشنا کروایا. بچپن سے ہی مذہب، متانت اور ایمانداری کی تعلیم پانے والے نسیم صاحب اپنے والدین کی سب سے پہلی اولاد تھے. آپ کے بعد آپ کے 2 چھوٹے بھائی محمد نفیس صدیقی اور محمد انیس صدیقی اور ایک چھوٹی بہن نعیم فاطمہ نے بھی اسی گہوارے میں آنکھیں کھولیں. نسیم صاحب نے آگے چل کر وکالت کی سرزمین پر قدم رکھا اور گزر بسر کے لیے ایک ایسے شعبہ روزگار کو اپنایا جو 1947 سے پہلے ہی باعزت گھرانوں کی پہچان بن چکا تھا. اور کانپور میں سکونت قائم کرنے کے بعد یہاں موجود اسلامیہ یتیم خانے کے بچوں کے لیے اپنی ذاتی کمائی سے ان پر ترقی کے دروازے کھولنے کا بیڑا اٹھایا. نسیم صاحب کی شادی پرانی روایتوں کے مطابق اوائل جوانی میں ہی صالحہ بیگم سے کر دی گئی. صالحہ بیگم اپنے نام کی طرح ایک باوقار اور نیک خاتون تھیں، جنہوں نے نسیم صاحب کا ساتھ زندگی کے تمام سرد و گرم اور نرم و سخت حالات میں نبھایا اور بچوں کی اعلیٰ قسم کی پرورش کی اور انہیں
تربیت کے حسین زیورات سے آراستہ کیا۔ نسیم صاحب نے اپنی گھریلو زندگی میں بھی متانت اور سنجیدگی کو قائم رکھا۔ وہ عام زندگی میں بھی ہمیشہ ایک خاص قسم کے ڈسپلن کے قائل رہے اور بچوں کی اچھائیوں اور برائیوں پر انہوں نے ہمیشہ نظر رکھی۔ زبان و ادب کی خدمت کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ نسیم صدیقی صاحب اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دلانے پر زور دینے والے پہلے ممبر اسمبلی تھے۔ اسی وجہ سے وہ بعد میں انجمن ترقی اردو اتر پردیش کے حلقہ کانپور کے صدر بھی رہے۔ صحافتی خدمات اور جوش و جذبے کا عالم یہ تھا کہ تعلیمی طور میں طلباء کے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے پاسبان طلباء نام کا اخبار جاری کیا اور آگے چل کر اپنی دوسری اہم پیشے وارانہ مصروفیات کے باوجود قومی قافلہ نام کا اخبار جاری کیا، جس کو عوام کے مسائل سامنے لانے کا پلیٹ فارم بنایا گیا اور قومی و ملی اتحاد کی کوششیں شروع کر دیں۔ نسیم الدین صدیقی صرف تحریر کے ہی غازی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ہی اعظم گڑھ کے نو ناری میں ہونے والے فساد میں عوام پر پولیس کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور حکومت کی توجہ بھی اس جانب دلوائی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آل انڈیا تعلیم گھر کے رجسٹرار بھی بنائے گئے۔ نسیم صاحب کی اولادوں میں 4 لڑکے خالد نسیم، محمد طارق فیضی، محمد راشد نسیم اور آصف نسیم کے علاوہ 4 لڑکیاں ناہید پروین، قیصر پروین، طلعت پروین اور نکھت پروین شامل ہیں۔ ہمارے والد نے پوری کوشش کی ہر طرح سے ہم لوگ کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، ہمیشہ اچھے اصول بتائے، اچھے طریقے بتائے، جینے کے اچھے ڈھنگ بتائے اور بہت اصول پرست تھے۔ صفائی ان کے مزاج میں بہت تھی، نماز کے بہت پابند تھے، نماز، قرآن کی تلاوت، دین کا ماحول ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ سے ہی ملا۔ نسیم صاحب کی سبھی بیٹیاں امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تہذیب کے میدان میں بھی آگے ہیں۔ خالد نسیم صاحب صحافت کے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ محمد طارق فیضی صاحب مشہور ادبی و صحافتی ادارے اردو پریس کلب کے جنرل سیکریٹری اور کئی اہم کمپنیز کے میڈیا ڈائریکٹر ہیں۔ محمد راشد نسیم صاحب اپنے والد صاحب کی طرز پر چلتے ہوئے وکالت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب کے ساتھ ساتھ آصف نسیم صاحب ممبئی میں صاحب روزگار ہیں۔ آج بھی نسیم صاحب کے ازدواجی رشتے اور خانگی معاملات کو یاد کر کے ان کے بیٹے اور اردو پریس کلب کے جنرل سیکریٹری طارق فیضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ آج میں تنہائیوں کی اوس میں بھیگ رہا ہوں، زندگی شام کے دریچے میں سے اپنا چھوٹا سا منہ نکال کر جھانک رہی ہے، مگر میں بہت بیزار ہوں۔ لمحے پتھرائے ہوئے ہیں اور جذبے سمٹے ہوئے۔ ایسے میں ایک سوال ذہن کے تلوے پر کسی سوکھے پتے کی طرح سرسراتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے۔ زندگی کیا ہے اور میں آپ کے بغیر بھی کیوں زندہ ہوں؟ ہاں، میں زندہ ہوں کیونکہ زندگی کو میری ضرورت ہے اور اس پاک پروردگار کا حکم بھی یہی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے اور آپ کی جان تھی۔ یقین جانیے اس زندگی میں کئی مرتبہ آپ کا خیال آئے گا اور یہ خیال کسی زنجیر کی طرح میرے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک لے گا، مگر میں چلتا رہوں گا کیونکہ میں نے چلنا آپ سے سیکھا ہے۔ ایک ایسی چال جس میں یقین ہے، خود اعتمادی ہے، بھروسہ ہے اور خدا پر بے پناہ اعتقاد ہے۔ خیال آتا ہے کہ دعاؤں نے میرے سر سے اپنا سائبان چھین لیا ہے، اور یہ خیال وہ پرانی حکایت تازہ کر دیتا ہے جو کچھ ان لفظوں میں ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سمجھ کے بات کرنا، اب تیرے لیے دعا مانگنے والی تیری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ
کہ جب نبی کے لیے اللہ پاک کا یہ فرمان ہے تو کیا بساط ادنیٰ انسان کی، آپ کا اور ماں کا ہمارے سر پر تو کسی کا بھی سایہ نہیں ہے۔ مشیت ازدی میں دخل کس کا ہے؟ دنیا یوں ہی چلتی ہے اور اپنوں کو کھو کر یادوں کی دھوپ سے زندگی کی طاقت لینے میں ہی شاید ایک طمانینت کا راز چھپا ہے۔ یقین جانیے آپ کو یاد کرتا ہوں تو جیسے کوئی خود بخود آنسوؤں کو رشتہ غم میں پرو دیتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، موت آپ کو میرے ہاتھوں سے لے جا سکتی ہے مگر آنکھوں سے نہیں۔ آپ کا بیٹا طارق فیضی۔ آزادی ہند کے بعد تقریباً 20 سال تک ہندوستان میں جانبداری اور خوف کی جو فضا قائم تھی، اس کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مسلمان سیاست میں حصہ لینا تو دور کی بات ہے، یہاں کے سیاسی مسائل پر اپنی زبان کھولتے ہوئے گھبراتے تھے۔ شمالی ہندوستان کے تعلق سے یہ بات زیادہ مضبوط طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہاں کا مسلمان سیاست میں کسی بھی طرح کی نمائندگی سے اس لیے دور ہو گیا تھا کیونکہ اسے بعد بے بعد پاکستان بنائے جانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، اور اس طرح مسلمان خاموشی کے ساتھ ملک سے محبت کرنے کی دوہری قیمت ادا کرتے کرتے تھکے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے ایک آزاد مسلم سیاسی پارٹی بنانے کی ذمہ داری قبول کی، اور اس کے لیے انہوں نے شمالی ہندوستان میں موجود تمام مسلم جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے مسلم مجلس مشاورت کا سہارا لیا۔ یعنی 1967 میں جب مسلم مجلس مشاورت تشکیل کی گئی، کانپور شہر کے پیمانے پر یہ فیصلہ کیا کہ نسیم الدین صدیقی صاحب کو، جو کہ ایک شہر کے معروف وکیل تھے، ان کو چمن گنج اسمبلی حلقے سے امیدوار بنایا جائے، اور کانپور میں جب بحیثیت مسلم رہنما کے ایک امیدوار کی تلاش کی گئی تو بہت سے لوگوں نے اس میں انکار کر دیا کیونکہ حالات ملک کے بہت خراب تھے۔ اس وقت نسیم الدین صدیقی صاحب نے ایک جیالے اور جذباتی رہنما کی طرح سے اپنی وکالت کو داؤں پہ لگا کر اس فیصلے کو انہوں نے مان لیا، اور وہ باقاعدہ طور پر مسلم مجلس کے چمن گنج اسمبلی حلقے سے امیدوار بنا دیے گئے، اور انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ ولولے، جوش اور جذبے کے ساتھ کانپور کے مسلمانوں نے آزادی کے بعد مسلم مجلس کے امیدوار کی حیثیت سے نسیم الدین صدیقی کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا، تو وہ ہندوستان کے اس مشرقی حصے کی تاریخ کا ایک باب بن گیا، اور ان کی اس شاندار اور تاریخی فتح سے کانگریس نے یہ محسوس کیا کہ اب مسلمان ہندوستان کا آزادی کے بعد 22 سال گزر جانے پر اب بیدار ہو گیا ہے۔ میں لیاقت علی یہاں کے اوپر ایک زمانے سے پیدا ہوا رہا ہوں، اور یہیں کے اوپر نسیم الدین صدیقی صاحب رہتے تھے۔ میں خود کمیونسٹ پارٹی مارکسوادی کا کارکرتا تھا، لیکن یہ کہ ان کی شرافت اور اس کے اوپر، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں لڑ رہا تھا، ہم لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور وہ یہاں سے جیتے۔ کوئی بھی چلا جاتا تھا تو اس کے لیے وہ پورے دل و جان سے اس کا کام کرتے تھے۔ میں شیلیش مشرا ایڈوکیٹ 78-79 سے میں پریکٹس میں ہوں۔ سن 2007 سے 2010 تک میں لائرز ایسوسیشن پریزیڈنٹ رہا، اور میرا سوبھاگیہ ہے کہ نسیم الدین صدیقی جیسے سینئر سجن گرو اور نیبر ہمارے رہے، اور ہمیشہ ان سے ہم کو مارگدرشن اور پیار ملتا رہا، اور یہ ودھائک بھی رہے۔ سن 1969 سے 1974 تک یہ ودھائک رہے، اور ان کے ودھائکی کاریہ میں ایک بھی داغ یا کلنک ان کے چرتر پر یا ان کی چھوی پر کبھی نہیں لگا۔ مجموعی طور پر نسیم الدین صدیقی صاحب ایک شریف النفس، بہترین دوست اور عملی انسان ہیں۔ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی ہی مدد سے
सन 1968 में कानपुर में होने वाले इंतखाबात में एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू हुई जिसकी ईमानदारी पर मुस्लिम मजलिस मशावरत भी भरोसा कर सके और जिसे मुसलमान सच्चा नुमाइंदा समझते हुए एमएलए जैसी अहम और ताकतवर पोजीशन पर फाइज कर सके। मगर आरएसएस के नुमाइंदों के सामने आने का खौफ और 5% वोट भी ना हासिल होने का डर किसी भी बड़े से बड़े मुस्लिम सियासी लीडर को इस मुहाज पर आने से रोकने के लिए काफ़ी था। और ऐसे वक्त में जब इस डूबते हुए जहाज को एक माहिर नाखुदा की तलाश थी, ये जिम्मेदारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने सर ली और वो मुल्क को मिल्लत की खिदमत के सच्चे जज्बे के सहारे इस खतरनाक भंवर में आने के लिए राजी हो गए। मुस्लिम सियासत की करवट का ये दौर इतना आसान नहीं था जितना आज महसूस होता है, बल्कि उस दौर में आरएसएस के मुकाबले पर आने के लिए कानपुर जैसे शहर में न सिर्फ फसाद का अंदेशा था, बल्कि नसीम साहब की जानो माल, खानदान, इज्जत और जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। ये वक्त ऐसा था कि अगर वो इलेक्शन हार जाते तो बहुत मुमकिन था कि उन्हें जेल हो जाती और उन्हें मुसलमानों के अंदर सियासी बेदारी पैदा करने की पादाश में ऐसे इबरतनाक अंजाम से गुजरना पड़ता जिससे शुमाली हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत और 20 साल पीछे पहुंच जाती। मगर अल्लाह ताला पर अपने बेपनाह यकीन ने उन्हें ऐसा फौलादी हौसला अता किया कि वो इस मैदान में आगे बढ़ने से ना डरे और नतीजे के तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासत का एक रोशन बाब खुल गया जिसने मुसलमानों को एतमाद और ताकत के एक खूबसूरत जज्बे से हमकिनार किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मेरे हाफ़िज़े का एक रोशन नाम है। उनका असेंबली तक जाना भी एक करामत है। उन्होंने कभी उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, कभी कोई तगोताज नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उनको इस बड़े मकाम तक पहुँचाया। वालिद मालिम थे, वो खुद उन्होंने मालिमी की, बाद में वकालत के पेशे में वो एक नुमायाँ सितारे की तरह चमकते हुए वकील हुए शहर के हमारे। लेकिन वो लोग बहुत खुश रहते हैं जिनकी ज़िंदगी में छुपे हुए खाने ना हो। उन्होंने उनकी ज़िंदगी खुली हुई किताब रही है और यही उनके सुकून क़ल्ब का बाइस भी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब 6 दिसंबर सन 1968 को मुस्लिम मजलिस में शामिल हुए। 13 फरवरी सन 1969 को इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन से पहले कानपुर में डॉक्टर बैरी के चौराहे पर वो यादगार जलसा हुआ जिसमें मौलाना अबुल वफा फसीही गाजीपुरी, सुलेमान सेठ और एसएम बनात वाले ने अपनी अपनी दस्तार आपको इलेक्शन में कामयाब बनाने की खातिर नीलाम कर दी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कानपुर के वो पहले मुस्लिम एमएलए थे जिन्होंने उस दौर में जहां साल 1.5 साल में सरकारें गिर जाती थीं, अपनी 5 साल 2 महीने की मियाद सुकून से मुकम्मल की। तारीखी एतबार से ये इलेक्शन इसलिए भी इम्तियाजी था क्योंकि इसमें 23 उम्मीदवार मौजूद थे, जिनमें से 21 की जमानत आपकी शोहरत और कामयाबी के सामने दम मारने की वजह से जब्त हो गई थी। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन था जो आवाम ने खुद लड़ा था। कहा जाता है कि जिस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी इलेक्शन में खड़े हुए, शहर का माहौल निहायत खौफजदा था। लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा एतमाद नहीं था कि एक मुस्लिम जवान इस दरिया को बड़ी आसानी के साथ उबूर कर सकता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों तक नसीम साहब के इखलास, जुर्रत और जज्बे की कबूलियत मुमकिन हुई और कानपुर के मुसलमानों को मालूम हुआ कि इस खतरनाक तरीन दौर में भी उनके लिए एक बाहिम्मत जवान ने अपनी जिंदगी के कीमती दौर को दांव पर लगा दिया है। वक्त की स्याही को अपने हौसले की रोशनी से जगमगाने वाले नसीम साहब की लगन काम कर गई। मुस्लिम सियासत की तारीख में कानपुर जैसी हसास जगह पर नसीम साहब ने अपनी हिम्मत से जो काम कर दिखाया,
اس نے پورے شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی دنیا ہی بدل دی۔ انہیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ انہوں نے مشرقی ہندوستان میں مسلمانوں کو اس احساس شرمندگی سے آزاد کروانے میں اہم رول انجام دیا ہے جس کی دھول نہ جانے کتنے حوصلہ مند قدموں کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ ہر وقت لوگوں کے ہجوم میں رہنے کے باوجود اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی آپ نے کبھی کسی کو زحمت دینا گوارا نہیں کیا۔ تقریر کا عالم یہ تھا کہ جب آپ پرجوش لہجے میں شیروانی زیب تن کیے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے تو سننے والے جہاں ایک طرف شستہ شائستہ اور نفیس اردو کے چٹخارے لیتے تو وہیں دوسری جانب ان کے غیرت دار جذبے کی ستائش کیے بغیر نہ رہ پاتے۔ نسیم الدین صاحب نے اقتداری پارٹی کے نمائندہ بن جانے کے بعد بھی رواداری کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک طرف جہاں انہوں نے کانپور کے چمن گنج میں جہاں وہ MLA ہو کر آئے تھے اسکول بنوائے، سڑکوں کی مرمت کروائی، پانی کے انتظام پر زور دیا اور بہت سے ایسے کام کیے جن سے چمن گنج ریزیڈنسی کو ترقی کی منزلیں چھونے میں آسانی ہو۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نسیم صاحب کی ایمانداری کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ آپ کی محنت اور ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ MLA ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ کرائے کے گھر میں رہے۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیاں وہ شخص، اداس کر کے ہمیں چل دیا کہاں وہ شخص۔ قتیل کیسے بھلائیں ہم اہل درد اسے، دلوں میں چھوڑ گیا اپنی داستاں وہ شخص۔ میری آواز کو محفوظ کر لو کہ میرے بعد سناٹا بہت ہے۔ نہ ہم نفس ہے نہ ہم سفر ہے بابا، نہ ہم نفس ہے نہ ہم سفر ہے بابا، یہ مکان اب در بدر ہے بابا۔